لوئس لی کا کہنا ہے کہ وہ فلم انڈسٹری یا سیاست جیسے شعبوں میں کام کر سکتی تھی، لیکن انہوں نے سماجی کارکن بننے کو ترجیح دی۔ 1981 میں کالج کی پڑھائی کے دوران جب انہیں نابالغ بچوں کے جسم فروشی میں ملوث ہونے کے بارے میں معلوم ہوا تو لوئس نے ان کی مدد کا فیصلہ کیا، کیونکہ ان بچوں کا ساتھ دینے والا اور کوئی نہیں تھا۔ میں نے بچوں کے والدین سے بات کی اور انہوں نے کہا نہیں، ان کے لیے واپسی کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ میں نے سماجی کارکنوں سے رابطہ کیا اور ان کا جواب بھی نفی میں تھا، کیونکہ وہ کہتے جسم فروشی ایک جرم ہے، ہم انہیں نہیں لیں گے، ہم نہیں چاہتے انہیں ہمارے بچوں کے ساتھ رکھا جائے۔ میں اپنی درخواست نابالغ بچوں کی عدالت کے ججوں تک لے کر گئی تو انہوں نے بڑی عدالتوں کے ججوں سے رابطہ کیا، جن کا جواب تھا کہ وہ ایسا کر کے صرف اپنے ساتھ زیادتی کر رہی ہے، وہ ٹیکس دہندگان کا کوئی نقصان نہیں کر رہی، لہٰذا ٹیکس دہندگان کے پیسے اس پر خرچ نہیں کیے جا سکتے۔ تو اس طرح وہ بچے ایک طرح سے خستہ حال نظام کے درمیان پھنس گئے تھے اور ان کے رہنے کے لیے کوئی جگہ نہیں تھی۔ لوئس نے، جو اس وقت صرف 20 سال کی تھی، اپنے چھوٹے سے اپارٹمنٹ کو ایسے نوعمر بچوں کے لیے ایک عارضی پناہ گاہ کے طور پر کھول دیا جو مشکل حالات میں زندگی گزار رہے تھے اور جسم فروشی پر مجبور تھے۔ آئندہ چند سالوں میں لوئس نے 250 بچوں کو پناہ دی۔ The largest number was 11 kids one night. جب سب سے زیادہ بچے میرے پاس آئے ان کی تعداد 11 تھی۔ رات کو وہ سب میرے ڈرائنگ روم میں تھے، بعض اوقات 2 اور کبھی 4 بچے بھی ہوتے ہیں۔ جلد ہی لوئس کو لوگوں کی جانب سے نجی عطیات ملنا شروع ہو گئے، جن سے انہیں چلڈرن آف دی نائٹ جیسا فلاحی ادارہ شروع کرنے میں مدد ملی، جہاں وہ ان بچوں کو سر چھپانے کے لیے مناسب جگہ فراہم کرنے میں کامیاب ہوئیں۔ رہائش کے علاوہ انہوں نے نوجوان بچوں کی خوراک اور تعلیم کا بندوبست بھی کیا۔ یہ ادارہ ایجپٹ نامی ایک نوجوان لڑکی کے لیے بھی مددگار ثابت ہوا۔ ایجپٹ یتیم خانوں میں پل کر جوان ہوئی کیونکہ ان کی ماں جسم فروشی اور منشیات میں ملوث ہونے کی وجہ سے ان کی سرپرستی کے حق سے محروم ہو گئی تھیں۔ ایجپٹ کم عمری میں منشیات استعمال کرنے لگی اور پھر زندہ رہنے کے لیے جسم فروشی کا پیشہ اپنا لیا۔ تو ایک دن میں نے انہیں بتایا میں یہاں نہیں رہنا چاہتی، یہاں کا عملہ بہت برا ہے۔ وہاں ایک شخص مجھے حقارت آمیز ناموں سے پکارتا تھا، میں اس سب سے تنگ آ گئی تھی اور انہوں نے کہا ٹھیک ہے، آپ کو پیسے بھی ملیں گے اور آپ میری جیسی زندگی گزار سکتی ہیں۔ ایجپٹ 2 بار اجتماعی زیادتی کا نشانہ بنی تھی۔ لوئس کی پناہ میں آنے سے پہلے وہ 1 سال جیل کی سلاخوں کے پیچھے بھی گزار چکی تھیں۔ ایجپٹ ان تقریباً 11,000 ٹین ایجرز میں شامل ہیں جن کی چلڈرن آف دی نائٹ نے اپنے قیام کے 4 دہائیوں سے زائد عرصے میں مدد کی ہے۔ سیزر گویہارو نے چلڈرن آف دی نائٹ کے عملے میں شامل ہو کر جنسی استحصال کے شکار نوجوان لڑکوں کے لیے کام کیا۔ ایک نمایاں کیس جس میں نے کام کیا وہ ایک 15 سالہ لڑکے کا تھا جو سڑکوں پر جسم فروشی کرتا تھا۔ کیونکہ اس کے غیر روایتی جنسی نظریات کی وجہ سے والدین نے اسے گھر سے نکال دیا تھا۔ وہ باہر سڑکوں پر رہتا تھا اور کھانے اور سونے کی جگہ کے حصول کے لیے جسم فروشی کرتا تھا۔ لوئس سمجھتی ہیں کہ نوجوانوں میں جسم فروشی کے مسئلے کو ختم کرنے کے لیے پہلا قدم بچوں پر ہونے والے گھریلو تشدد کو روکنا ہے۔ آپ کو سمجھنا ہوگا کہ یہ بچے کن گھروں سے آتے ہیں، وہاں وہ کسی دلال کے ساتھ رہنے سے بھی زیادہ بدتر حالات میں زندگی گزارتے ہیں۔ اگر آپ یہ نہیں سمجھ سکتے تو پھر اس مسئلے کو سمجھ ہی نہیں سکتے۔ ان میں سے بیشتر بچے منشیات استعمال کرنے والے گھرانوں میں پرورش پاتے ہیں۔ ان کے والدین انہیں نشے کے لیے فروخت کر دیتے ہیں اور وہ ایسی عمر میں ہی جنسی استحصال یا زیادتی کا نشانہ بن جاتے ہیں جب انہوں نے ٹھیک سے چلنا بھی شروع نہیں کیا ہوتا۔ 1984 میں لوئس کو صدر رونلڈ ریگن کی جانب سے رضاکاروں کے لیے صدارتی ایکشن ایوارڈ دیا گیا۔ وہ ایسے ہزاروں بچوں کی ماں ہیں جو لوئس سے ملنے سے پہلے کبھی مہربانی سے آشنا نہیں تھے۔ جینیا ڈولوٹ کے ساتھ سادیہ زیب رانجھا، وائس آف امریکہ۔